یا ایک آدھ ہے تو اس کے لیے کون ملزم ہے؟ 50 سال جنہوں نے ملک چلایا کیا وہ قاتل نہیں ہیں اردو کے؟ ہم کس سے امید کر رہے ہیں؟ کل ملا کر قوم کو کیا کہیں گے جو اپنے بچوں کو جو ہے اردو ہمیں خود زندہ ہونا ہوگا اپنے سوالوں پر. یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ، ہمیں اپنے مسائل کے لیے خود زندہ ہونا ہوگا. ہم جب خود زندہ ہوں گے تو ان مسائل کا حل بھی نکلے گا. اور جب تعلیم پہ، نظام پہ بات ہوگی، نصاب پہ بات ہوگی، تو اردو کو اگر آپ مائنس کر کے بات کریں گے تو وہ طبقہ جس کو آپ تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، وہ طبقہ جو ہندوستان میں ظلم کا شکار ہو رہا ہے، فرقہ پرستی کا شکار ہو رہا ہے، پکشپات رویے کا شکار ہو رہا ہے، نوکریوں میں ہو رہا ہے، کھیلوں میں ہو رہا ہے، ہر مورچے پہ ہو رہا ہے، اس طبقے کو اگر انصاف دلانا ہے تو آپ کو اردو کو ہندوستان کی دوسری زبان بنانا ہوگی. یہ بات میں نے ہندوستان کے ایوان بالا میں بھی کہی اور آپ سے بھی کہتا ہوں. یہ تو حقیقت ہے کہ جو ہے پہلے کے مقابلے شاید اردو اخبارات بھی بڑے ہیں اور چینلز کے ذریعے بھی جو ہے اردو زبان کو فروغ مل رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی آپ نے کہا حکومت کو تو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن قوم کو کتنا ذمہ دار آپ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات کہنے دیجیے. میں اس رویے کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب ہم کوئی سوال اس طرح کا قائم کرتے ہیں تو فوراً کیا میں پلٹ کے اردو بولنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سوال یہ ہے اتر پردیش کے اندر آپ اردو میڈیم اسکول قائم نہیں کر سکتے. یہ دستور ہند کی دفعہ 29 کی خلاف ورزی ہے کیا بنیادی حقوق کی. یہ دستور ہند کے اندر جو ماں باپ کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جس زبان میں چاہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اس کی کیا اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے آپ پہلے اردو میڈیم اسکول قائم کرنے کی اجازت دیجئے. آپ اردو میڈیم اسکول قائم کیجئے. جو اردو میڈیم اسکول ہے وہاں پر ٹیچرز کا تقرر کیجئے. اردو میڈیم اسکولز کے اندر اردو جاننے والے پرنسپلوں کی تقرری کیجئے. اس کے بعد اگر اردو والے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں تو آپ شکایت کیجئے. آپ جو ہیں آپ اجازت دیں گے نہیں، آپ سہولتیں فراہم کریں گے نہیں، آپ اساتذہ دیں گے نہیں، آپ نصاب دیں گے نہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں گے اردو والے تو پڑھ ہی نہیں رہے. یہ کھیل بند ہونا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں ہوا کیا ہے، 1 اپریل کو اسکول کھلتے ہیں دلی کے اندر، لیکن معلوم ہے آپ کو NCERT کب نصاب دیتی ہے اردو کا نصاب دیتی ہے اگست کے آخر میں. اردو ٹیچرز کا تقرر آج کی تاریخ تک نہیں ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بچے پنجابی اور سنسکرت لینے پر اختیاری زبان کے طور پہ مجبور کیے جاتے ہیں، اور جب وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ٹیچر بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ویسے ہی اردو والے شور کرتے ہیں، وہاں تو اردو لینے والا کوئی تھا ہی نہیں. اب 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد کون بیچ میں سے اپنے بچے کو اٹھوائے گا اور اس کا مستقبل خراب کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ پروگرام قومی ہے، بلکہ آپ کا چینل تو بین الاقوامی ہے. آپ یہ مت بھولیے گریٹر بامبے کے اندر 200 اردو میڈیم اسکول ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ بچے پوری طرح جا رہے ہیں. مہاراشٹرا کے اندر بچے جو ہیں اردو میڈیم کے بچے اوور آل میڈیمز کے اندر انگریزی، ہندی، مراٹھی، اردو کے اندر سب میں مل کے اوپر ٹاپ کر رہے ہیں اور میڈیکل اور انجینئرنگ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. آندھرا پردیش کے اندر، کرناٹکا کے اندر، بہار کے اندر بچے جو ہیں جہاں مواقع مل رہے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ سہولت اتر پردیش میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، راجستھان میں ہو، ہریانہ میں ہو. اس کے بعد اگر بچے نہ جائیں تو آپ شکایت. لیکن یہ شکایت کہیں نہ، بالکل صحیح بات ہے. پر یہ شکایت جو ہے کہیں نہ کہیں اگر ہے تو یہ تو جو سیاستدان ہیں ہمارے یا جو حکومتیں چلاتے ہیں ان سے ہونی چاہیے. دیکھیے اتر پردیش ان کی ناکامی ہے یہ. میں اتر پردیش کے بارے میں عرض کر دوں. ایک تو اختر بھائی کو شاید پوری جانکاری نہیں ہے اور میں کلیکٹ کر کے دوں گا کتنے اردو اسکول ہے. دوسرے، اردو کے سوال پر ہندی بھاشی علاقے میں اتر پردیش میں سب سے بنیادی کام ہوا. 1993 کی سرکار میں جب ملائم سنگھ یادو جی مکھیہ منتری بنے اور اعظم خان صاحب اس مائنورٹی سائڈ کے منسٹر تھے، تو جو تقرر ہوئے ٹرانسلیٹرز کے، ٹیچرز کے، وہ تاریخی فیصلہ تھا. اس کا بہت مخالفت ہوئی، کورٹ میں بھی ہوئی، سڑک پہ بھی ہوئی، لیکن وہ فیصلہ نہیں بدلا اور اس میں ہزاروں لوگوں کو آج روزی روٹی سے جڑنے کا اور اردو زبان کو روزی روٹی سے جڑنے کا موقع ملا. اور اتر پردیش کو تو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے
کہ وहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम हो गई। सिर्फ मेडिकल साइड छोड़ के बाकी सारे सेक्शन वहां शुरू हो गए, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट शुरू हो गए। तो इस तरह के काम खुद इंडिविजुअल भी आगे बढ़ के करने होंगे। मैं जो कह रहा था, मैं इल्जाम नहीं दे रहा था किसी बच्चे को, ना किसी पेरेंट्स को। मैं ये कह रहा था कि हमें अपने सवाल के लिए खुद आंखें लाल करनी होगी, खुद इनकलाब जिंदाबाद बोलना होगा, तब हमारे सवाल का हल होगा। मैं फिर इस बात पर कायम हूं, मुनव्वर सलीम साहब इसको चेक कर लें, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी हुई है उर्दू पढ़ाने, जबान पढ़ाने के लिए। ट्रांसलेटर्स जो थे वो रखे गए, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उर्दू मीडियम के जरिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूल कायम नहीं कर सकते। उसके लिए संशोधन की, तरमीम की जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर उर्दू में हल्फ नहीं ले सकते, इसके लिए जरूरत है तरमीम करने की। मैं समझता हूं कि इस जो बात है उसे मानना चाहिए। जो नेक काम किया, जिसने नेक काम किया है, अफसोसनाक पहलू डाल रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, अफसोसनाक पहलू यहाँ पे ये है कि अगर महाराष्ट्र असेंबली में कोई हिंदी का शपथ लेता है तो उसके ऊपर भी हमला होता है। तो ये तो हम इस तरह के जो है जमहूरी निजाम में देखिए, हमारा 5000 साल पहले की बात है। द्रोणाचार्य ने एक लव को निकाल दिया कि तुम, ये चूंकि राजवंश के लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई जंगल का या कोई दलित या इस तरीके का नहीं आ सकता, तुम बाहर चले जाओ। लेकिन आप देखिए कि बाहर रह करके उसने एक मुजस्समा बनाया, एक मूर्ति बनाई अपने गुरु की, और मूर्ति बना करके और मुजस्समा कायम करके, और उसने तालीम हासिल की। और अर्जुन से ज्यादा, यानी अर्जुन जिसको द्रोणाचार्य कहते थे कि फक्र करता हूं कि ये तीरंदाजी में सुपर हो गया, मुमताज हो गया, उसके मुकाबले वो आ गया और उस अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया। तो वो क्या था, एक मुजस्समा उसने कायम किया। वो मुजस्समा मैं उसको अलामत मानता हूं कि आज भी हम कहीं भी तालीम हासिल करें, कुछ भी करें, लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि हमारे दिलों के अंदर जो अखलाकियात की आप बात कर रहे थे, इक़दार की बात कर रहे थे, तहजीब की बात कर रहे थे, तो हमारे दिलों के अंदर वो मुजस्समे होने चाहिए असातिज़ा के, जो अब नहीं है, जो नहीं है। और ये आपने इशारा किया, और उसके जिम्मेदार देखिए हमारा, अभी आप उर्दू की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ निसाब की बात करूंगा। एनसीईआरटी की बात हो रही थी, और मैं भी चूंकि आया था एज ए जर्नलिस्ट कि मैं आऊंगा और एनसीईआरटी के जो भी जिम्मेदार होंगे मैं उनको दिखाऊंगा। मैं कुछ चीजें लेकर के आया था कि एनसीईआरटी में एक तरफ जो इशारा कर दिया वो बहुत अच्छी बात थी कि निसाब हमें कम मिलता है, लेकिन उससे खतरनाक बात यह है कि देख लीजिए आप, यहाँ पे जनाब फातिमा, बीबी फातिमा का ये निसाब है, इसमें उनके जिंदगी के बारे में दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि फातिमा की औलादों में इमाम हसन यानी हसन, हुसैन और हजरत ज़ैनब को जीनत लिख दिया गया। यानी आप ये बताइए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये ज़ैनब को अगर जीनत लिखा जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इतना बड़ा किरदार तारीख का, जो मतलब अभी पहली नस्ल है, और वहां अगर इस तरीके की गलतियां निसाब में की जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये जानना चाहता हूं। एनसीईआरटी के जिम्मेदार सुने और हुकूमत और एचआरडी भी सुने कि ये जो गलतियां की जा रही तारीखी और किरदार के बेस पर, इसका क्या होगा? इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये साजिश के तौर पर हो रहा है या क्या? मैंने हमारे मिसाल में वक्त होगा एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसे आएंगे तो हम नई नस्ल के पास जाएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तालीम के निसाब और निजाम को किस तरीके से बदलना चाहते हैं। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी,
दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। क्या मौजूदा तालीमी निज़ाम में बेहतरी और निसाब में बदलाव की जरूरत है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नई नस्ल मौजूद है जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो आप जरा एक बार दीजिए, आपको क्या लगता है जो निजाम है, जो सिस्टम है तालीम का, उसमें कैसे बदलाव होना चाहिए? जिससे पहले बात हो चुकी है, डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है। मैं एक तो इत्तेफाक रखता हूँ जनाब अख्तर और वासु साहब की उस बात से कि उर्दू मीडियम स्कूल उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी ने बोला कि जौहर विश्वविद्यालय है, लखनऊ में उर्दू विश्वविद्यालय भी है, कोई दिक्कत नहीं, उर्दू यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब तक मीडियम स्कूल नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी तक पहुंचना का जो रास्ता तय होगा वो कहां से होगा? सही बात। तो एक तो यह है कि मैं हमारे पार्टी के नेता भी हैं, मैं इनसे कहूंगा ये बात जान पूछ करके तरीके से अपने सलीके से जो बात आप कह सकते हैं वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराइए यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और दूसरी जो अभी हमारे शाफी हैं मुमताज साहब, इन्होंने जो बात कही कि जैनब को जीनत कर दिया गया, हम लोग मुसलमानों में खासतौर से जो हमारा दीन है हम तो उससे हटते जा रहे हैं और दीन से हटते जा रहे हैं और जो सियासत को दीन से बिल्कुल अलग कर दी गई है। दूसरा जो हमारे बिल्कुल जो अपने तौर तरीके अपना सलीका है उसको इस तरीके से बदलाव ला दिया, हमारे बच्चे आज तक भी पूरी उर्दू में पूरे अल्फाज नहीं बोल पाते हैं, हम भी पूरे अल्फाज नहीं बोल पाते हैं। अगर मान लो बीवी जैनब को जीनत कर दिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले 200 साल तक बदलाव नहीं होगा, और अब नहीं हुआ तो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, तो और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा कहना यह है कि बहुत सारे जैसे नॉन मुस्लिम्स नेम आते हैं हिस्ट्री में, हमारे मुस्लिम पर्सन्स के नेम जो हिस्ट्री से हटा दिए गए, मिटा दिए गए। बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने फेस किया है। बेटा ये राज्यसभा के मेरे सारे क्वेश्चन हैं जी, मैं रोज सीखता हूँ, मैं सवाल ही उठा सकता हूँ, मेरे हाथ में जी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है अभी। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब के पास आएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो मसला है, ये बड़ा मसला है कि जो मुस्लिम तबका है वो जानना चाहेगा कि भाई जंग आजादी में उसकी कौम के लोग किन किन लोगों ने जो है वो जंग आजादी में अपना रोल अदा किया, अपना खून बहाया है और मुल्क को एक रखने में, मुल्क को आगे ले जाने में अहम रोल अदा किया है। जब उसको तारीख की किताबों में वो नाम नहीं मिलेंगे तो बच्चा सीखेगा कहां से, उसको पता कहां से चलेगा? अगर कोई बात होगी तो फिर वो अपना नाम कैसे रख पाएगा, उन लोगों के नाम कैसे जानेगा? वो एक बड़ा मसला है।
جو چودھری منور سلیم صاحب نے بھی کہی، ممتاز نے کہی، ان کی تشویش یہی ہے، ہم سب کی یہی پریشانی ہے. لیکن ایک بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہسٹری آف فریڈم موومنٹ لکھی گئی ڈاکٹر تارا چند کی سربراہی میں، اس کا قاضی عدیل عباسی صاحب نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، اسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے چھاپا بھی ہے. اس میں جو سیکنڈ والیوم ہے اس میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کا تذکرہ موجود ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے. دوسری طرف جو ہے ایک ڈکشنری آف نیشنل بایوگرافیز ہے جو کہ بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بھی ہوئے پی سی چندر، ان کی رہنمائی میں بنگال سے شائع ہوا، اس کے اندر بھی ان مجاہدین کے نام موجود ہیں. لیکن دو سطح پہ کام ہونا ہے ابھی بھی. ایک سطح تو یہ ہے کہ جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے اس کے جو معیار ہیں وہ ایک توازن قائم کریں سارے لوگوں کو. اس ملک کو آزادی دلانے میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر امبیڈکر اور سردار پٹیل اور راج گوپال آچاریہ کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، بی اما، اور 19ویں صدی میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو بہادر شاہ ظفر، احمد اللہ، بیدار بخت اور حضرت محل جو ہیں ان کے ناموں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب کوئی خاتون کھدر کو سامنے لے کر بازار میں نہیں آئی تھی، اس وقت بیگم حسرت موہانی نے کانپور کے اندر کھدر فروخت کرنے کے لیے اور کھدر کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ ایک مسلمان خاتون نے کھڑے ہو کر کاروبار کیا تھا. اس کا میاں مشق سخن بھی کر رہا تھا اور جیل میں چکی کی مشقت بھی برداشت کر رہا تھا اور وہ یہ کام کر رہی تھی. تو ان لوگوں کا تذکرہ برابر سے ہونا چاہیے. اور اس ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جدید ہندوستان میں، پرانی بات نہیں کرتا میں، جدید ہندوستان میں آپ غور کیجئے. آپ 1857 سے جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں، اس سے 100 سال پہلے کی بات کیجئے. 1757 میں جب سراج الدولہ جو ہے وہ پلاسی میں شہید کیا گیا ہے. جب آپ یاد کیجئے 1798 اور 99 کو جب سرنگا پٹم کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہوا ہے. آپ 1831 کو یاد کیجئے جب بالا کوٹ کے شہیدوں کو یاد کیجئے. اس کے بعد آپ آئیے تو پھر واجد علی شاہ کی جلا وطنی کو دیکھیے، 1857 میں جو ہوا اس کو دیکھیے، 1857 کے بعد جو کچھ ہوا اسے دیکھیے، فضل حق خیر آبادی کو دیکھیے. ایک نام نہیں ہے، ہزاروں نام ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، سرکاروں سے مطالبہ کرنے والوں کو کیا خود بھی ان چیزوں کا پتہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ لٹریچر خود بھی اپنے بزرگوں کی یاد میں تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اخبار تو یہ اب کام کر رہے ہیں اور ہمارے اخباروں کی وجہ سے ان ناموں کا ہمیں پتہ بھی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے اردو اخبار میں چھپنے سے بات نہیں بنتی ہے. کیا جو چیز انقلاب میں چھپ رہی ہے وہ امر اجالا اور جاگرن اور آج کے اندر اور جن ستا کے اندر، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی چھپتی ہے نہیں چھپتی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کیا ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ کیا ان کو موضوع بناتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. جو جدید دور کے مورخ مسلمان، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، مسلمان مورخوں کی بات کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن نصاب کی بات پھر میں آپ کو یاد دلاؤں ایک اور کردار جو جدید کردار، یہ کردار تو ہی ہیں. ویر عبد الحمید کو ہم لوگ پڑھتے رہے بچپن میں، ہمارے کورس میں شامل تھا، اور اس سے ایک جذبہ قوم کا جو پیدا ہوتا تھا کہ ویر عبد الحمید ایک مسلم ہے جس نے جو ہے پاکستان کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا. وہ آج نہیں ہے. اس کے علاوہ آج بچپن میں ہم لوگ پڑھتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کوچے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان پر کوڑا پھینک دیتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کے لیے آپ گئے اور وہ پھر ایمان لے آئے. اس سے کتنا اچھا ایک اسلام کا کانسیپٹ، برداشت کا، صبر کا، تحمل کا. آج جس طریقے سے تو یہ چیزیں کیوں ہٹ گئی، کیوں شامل نہیں کی جاتی؟ یہ نصاب پر بات ہونی چاہیے. دیکھیں اخبار کیا لکھتا ہے اور وہ دوسری چیز ہے. کتاب میں دیکھیں اخبار آج پڑھا گیا کل ہٹ گیا، کل دوسری چیز آ گئی. لیکن نصاب جو ہے وہ درسگاہ میں بیٹھ کر کے، اور درسگاہ کے لیے ہوتا ہے نصاب، اور نصاب ایک ذہن دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے. تو ہم نے شروع میں یہی بات کہی تھی
کہ یہ جو نظریاتی سطح پر نصاب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے ملک کے لیے. نظریاتی سطح پر تبدیلیاں یہ نہ ہو کہ اگر یو پی اے کی آئے گی تو کچھ نصاب ہوگا, این ڈی اے کی آئے گی تو کچھ نصاب ہوگا, کمیونسٹ پارٹی کی آئے گی تو کچھ نصاب ہوگا, تو یہ نہ ہو کر کے بلکہ قوم کیسے ہمارا یہ قومی مزاج کیسے بنے اور ہم راشٹروادی کیسے بنے, اس پر نصاب تیار ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ایسا ہو کہ کسی کے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچے, کہ ہم کوئی ایسی چیز لائیں کہ گویا کہ کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچے. یہ جو دو میں نے نام بتائے ان کو شامل کرنے سے ملک اور قوم جو آج مسلمانوں کو مین اسٹریم میں لانے کی بات کی جا رہی ہے, ہاں, لیکن ان کو کھڑا کہاں کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ سارے کردار دیکھیں, جب نصاب میں یہ چیز شامل ہوگی تو ویر عبدالحمید کو ایک مسلم بچہ بھی پڑھے گا, ایک سکھ بچہ بھی پڑھے گا, ایک ہندو بچہ بھی پڑھے گا, ایک عیسائی بچہ بھی پڑھے گا, اور وہ جانے گا کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں. آج مسلمان کیا بتایا جاتا ہے؟ دہشت گردی. اور یہ وہ اس طریقے سے فلموں میں دیکھیے چینج آیا بہت بڑا. میں آپ بتاؤں فلم میں چینج آیا. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فلم میں کردار آتا تھا مسلمان وہ سچا ہوگا, ایمان والا ہوگا. میں نے وہ فلمیں دیکھی ہیں. آج جو آتا ہے وہ یا تو مرڈرر ہوگا یا تو دہشت گرد ہوگا. یہ کیوں چینج آئے بھائی؟ آج مسلمانوں کیا ہے نہیں ہوتا جا رہا ہے. کیا ویر عبدالحمید نہیں ہے؟ نہیں, خالی ویر عبدالحمید کو کیوں گئی ہے. بریگیڈیئر عثمان 1948 کی جو پہلی پاکستان سے جنگ ہے اس میں اپنی جان آفری کے سپرد کرنے والا اور جامع شہادت کو نوش کرنے والا بریگیڈیئر عثمان ہے, جو جامع ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں دفن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1982 سے 6ٹھی کلاس کی کتاب میں جو مہاراشٹرا کا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے پونا کا, اس نے اپنی بال بھارتی میں بی اما پہ مضمون کو شامل کیا اور باقاعدہ اس کا. اور میں اس لیے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج تک نے ایک نمبر نکالا تھا آج کل نے مولانا محمد علی پہ, اس میں وہ مضمون میرا ہی تھا. اس کی تلخیص کر کے باقاعدہ انہوں نے اسے شامل کیا. تو اگر آپ لکھنے والے موجود ہیں تو لوگوں کو بھی تو چاہیے نا پکا پکایا مواد. این سی آر ٹی کی اردو کتابیں جن لوگوں نے تیار کی ہیں ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے, این سی آر ٹی والوں کی نہیں ہے. چونکہ انہوں نے جن کو یہ کام سونپا ہے کیا وہ اس کام کو اس طرح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جو کہ کیا وہ نصاب کے معیار کو اور ضرورتوں کو پورا کرے. ہمیں آج ایک نئی تحریک کھڑی کرنی ہوگی. ہمیں اپنے قائد تلاشنے ہوں گے اور جن لوگوں کی آواز پہ لوگ لبیک کہنے لگے ہیں ہمیں فراغ دلی سے انہیں ماننا ہوگا اور ان کی بات چیت کو اہمیت دینی ہوگی. اور لوکتنتر کے اندر ہر چیز کا علاج پالیٹکس ہے. یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے پولیٹیکلی آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا, تبھی جب تک پولیٹیکلی سب نہیں ہوں گے تب تک ہم کہہ تو سکتے ہیں, کر نہیں سکتے. بہت دنوں سے ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک رہنما ہونا چاہیے, ہم کو ایک رہنما کے پیچھے جانا چاہیے. یہ آپ بھی آج بات کر رہے ہیں تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ پارٹیوں کے جو مسلم لیڈران آتے ہیں سبھی کرتے ہیں اس بات کو. لیکن اس لیڈر کو چننے کا کام کب ہوگا؟ اس لیڈر کو چنے گا کون؟ اس لیڈر کو چنے گا کون؟ ہمارا تو ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لیڈر. پروفیسر صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے جب لیڈر آتا ہے سامنے اس کے اندر ساری کمیاں ڈھونڈتے ہیں, اس کی اچھائی پہ دھیان نہیں دیتے. گر فردوس بروئے زمی است, ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں, لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ. أكبر
مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر. کیا موجودہ تعلیمی نصاب میں اور نظام میں بدلاؤ کی ضرورت ہے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. اور بہت ساری باتیں آئی تھی بریک میں جانے سے پہلے، اور ایک اہم ایشو جو ہے آپ کی طرف سے اٹھایا گیا تھا. آپ نے کہا تھا نظام اور نصاب، نظام میں بہتری ہو اور نصاب میں تبدیلی ہو، اور جو چیزیں جڑنی چاہیے، جو کسی قوم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو نام آنے چاہیے، جو ہسٹری آنی چاہیے، وہ بھی آئے. تو سب کو مل کر کے کیسے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے NCERT کی بات کی اور یہ کہا کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات کی، ان کی بھی ذمہ داری. لیکن میں ایک اور چیز بتاؤں، NCERT اردو کی کتابیں 50 چھاپتا ہے، 100 چھاپتا ہے اور اس کی رپورٹ دیتا ہے کہ یہ مہنگی کتابیں اردو میں تیار ہوتی ہیں. آپ بتائیے جب کوانٹٹی کم ہوگی تو وہ مہنگی پڑیں گی. بھائی آپ 500 کیوں نہیں چھاپتے؟ بالکل. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ NCERT کی ذمہ داری نہیں؟ پھر وہاں پہ ابھی خود ہی اختر صاحب سے بات ہو رہی تھی ہماری کہ وہاں ایڈیٹر جو ہے وہ صرف ایک ہے اردو کا، جو پروفیسران اردو کے ہونے چاہیے وہ ایک ہے، اور اردو کے پروفیسران میں خبر میری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ انگریزی کے پروفیسر ان کی تقرری ہو گئی. اس طریقے کی چیزیں جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ تو اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ دوسری چیز جو نصاب والی بات ہو رہی اور نظام والی بات ہو رہی، ابھی بات ہو رہی تھی، اب یہ ایک نیا نظام بنا ہے کہ آج تک کے بچوں کو پاس کر دیا جائے گا، یعنی ان کو فیل نہیں کیا جائے گا. آپ یہ بتائیے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو فیل نہ ہوں کیونکہ گھر میں مارے جائیں گے، فیل ہو جائیں گے تو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو اس خوف کی وجہ سے ہم پڑھتے تھے زیادہ سے زیادہ. آج یہ ہے کہ ہم تو پاس ہو جائیں گے. جب ہم پاس ہو جائیں گے تو محنت کیوں کریں گے؟ ہم کھیلیں گے. ایک چیز دوسری چیز یہ آئی ہے کہ بچہ جو ہے ایک چھڑی آپ نہیں مار سکتے. آپ بتائیے کہ ہم لوگوں نے جو پڑھائی کی ہے وہ یہ ڈر سے کہ ابھی کلاس روم میں جائیں گے اور نقل لکھ کر کے اگر نہ گئے اور جو کورس ہے وہ یاد کر کے نہ گئے تو وہاں اتنی بڑی چھڑی رکھی ہوگی اور اس سے ابھی ہم جو ہے ٹھوکے جائیں گے، تو یہ سوچ کر کے وہ یاد کر کے جاتے ہیں. آج جو ہے اس کا خوف نہیں ہے، وہ کمپلین کر دیتے. یہ نظام کہاں سے ڈیولپ ہو گیا؟ اور تیسری چیز سائنٹیفک، میں نصاب پہ بات کر رہا ہوں. آج سائنٹیفک رجحان ہے، بالکل ہو، سائنسی چیزیں ہیں وہ ہو، لیکن سائنس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات کی بات ہوئی وہ کہانی کہاں چلی گئی، وہ قصے کہاں چلے گئے جس سے ہماری ایک تربیت ہوتی ہے. وہ جس کی مثال ہم نے دھرواچاریہ دی یا اختر الواسع صاحب نے، چودھری منور سلیم صاحب نے ان کرداروں کو پیش کیا. تو جب ہم نصاب تیار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے نصاب میں شامل ہوں. اور نظام جو یہ ایک تبدیلی آئی نظام میں کہ اب بچے کو ایک چھڑی نہیں مار سکتے، اس کو گھور نہیں سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ وہ ان کو تو چھوڑیے. اختر الواسع صاحب آپ نے یہ کہا کہ اسکول کے علاوہ گھر میں بھی، تو گھر میں بھی تو والدین اب نہیں مار سکتے. جو قانون آ گیا ہے اگر بچے کو ایک ہاتھ مار دیا اور وہ کمپلین کر دیا تو گھر، اب بتائیے جب وہ ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیسا نظام آ گیا؟ میرے حساب سے بالکل آپ جدید دور میں جائیے، لیکن جدید دور میں اپنی تمام جو روایات ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، نیا لباس بالکل سے پہن لیجئے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے میں نہیں نہ سکتا ہوں، اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک بریکر بنتا ہے.
जब तक ब्रेकर नहीं होगा स्पीड में चीजें चलेंगी, और स्पीड का हश्र क्या होता है, जो लोग हाईवे पे चलते हैं वो देखते हैं हर रोज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं ब्रेकर होना चाहिए, कोई ऐसी चेक पोस्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर सलीम साहब, क्या सुझाव आपके रहेंगे, सजेशंस क्या होंगे आपको, चूंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है और